اس نے کالج سے واپس آتے ساتھ ہی فوراً سے بیگ پھینک کر موبائل اٹھایا۔ واٹس ایپ آن کرتے ہی اسے ایک نئے گروپ میں ایڈ ہونے کا نوٹیفیکیشن ملا۔ ساتھ ہی اس کی ماں کی آواز آئی جو اسے کھانے کے لیے بلا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر یونیفارم بدلا اور پھر باہر جا کر کھانا کھانے لگی۔ کھانا کیا تھا، بس جلد بازی میں 2-4 لقمے ہی اٹھ کر کھا گئی تھی۔ پیچھے اس کی ماں اسے آوازیں دیتی رہ گئی تھی اور اس نے کمرے میں آتے ساتھ ہی موبائل اٹھایا، واٹس ایپ اوپن کر کے گروپ چیٹ کھولی جہاں سے اسے 2 ٹاسک ملے ہوئے تھے جو اس نے 5 منٹ کے اندر اندر پورے کرنے تھے۔ ان دنوں ٹاسک کی رقم کافی زیادہ تھی۔ اس نے فوراً سے پہلے وہ دونوں ٹاسک پورے کیے جس کے ساتھ ہی اس کے پاس ٹاسک کمپلیٹ کا سائن شو ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے موبائل کی اسکرین بلینک ہوئی جس پر اسے ایزی پیسہ والوں کی طرف سے میسج آیا تھا۔ اس نے میسج اوپن کیا، مارے خوشی کے اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ ان دونوں ٹاسک کی رقم اسے موصول ہو گئی تھی۔ وہ بار بار اس میسج کو پڑھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یوں بیٹھے بٹھائے 5 منٹ کے کام سے 12,000 روپے مل گئے ہیں۔ تبھی اس نے بے یقینی کسی کیفیت میں اپنی دوست کو کال ملائی اور اسے ساری بات بتائی، جسے سن کر اس کی دوست نے کہا لگایا اور اسے عیش کرنے کا کہا۔ کال ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے میسج پڑھا، پھر کچھ سوچ کر اس نے وہ ٹاسک اوپن کر کے دیکھنے کا سوچا۔ اس نے جیسے ہی گروپ کھولا تو اسے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا تھا۔ اس نے کئی بار ڈیٹا آف کر کے چیک کیا تھا، چیٹ کو اوپن کیا، لیکن کچھ ہوتا تو ملتا۔ وہ ٹاسک اس کی چیٹ سے آٹومیٹک غائب ہو گئے تھے۔ کچھ دیر وہ حیرانی سے سوچتی رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی پن میسج کیسے غائب ہو سکتا ہے۔ خیر پھر پیسوں کا خیال، اور اب سوچنے لگی کہ وہ ان پیسوں کا کیا کرے گی، ان سے کیا کیا خریدے گی۔ جتنے پیسے کم ہوتے تھے اتنی ضرورتیں بھی کم تھیں۔ جو ہی 2-4 پیسے زیادہ ہاتھ میں آئے، ضرورتیں بھی اچانک سے ایک دم بڑھ گئی تھیں۔ خیر وہ کافی دیر تک ڈائری اور پین اٹھا کر لسٹ بناتی اور کینسل کرتی رہی تھی۔ کوئی بھی لسٹ بیسٹ نہ ہو رہی تھی۔ آخر کار تھک ہار کر ایک طرف ہو کر لیٹ گئی۔ وہیں لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کے کام سے کسی کی زندگی پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ 2-4 پیسے لے کر مطمئن ہو گئی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ یہی پیسے اسے انتہائی پستی کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھ شور کی آواز سے کھلی تھی۔ نیند سے جاگ جانے پر وہ کافی بدمزہ ہوئی تھی۔ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کر باہر آئی۔ اس نے ماں سے اس شور کی بابت پوچھا تو ماں نے اسے جو کچھ بتایا اسے سن کر اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بے یقینی سی کیفیت سے اماں کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ کہانی لاہور سے تعلق رکھنے والی اس ناسمجھ اور نادان لڑکی کی ہے جس نے اپنی ناسمجھی اور نادانی سے ایسا کام کیا جس کا خمیازہ اسے ساری زندگی بھگتنا پڑا۔ اس کا نام عظمیٰ تھا اور عمر 17 سال تھی۔ وہ ایک سرکاری کالج میں زیر تعلیم تھی اور سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ پڑھائی کے معاملات میں وہ کافی تیز تھی۔ اس کا مقدر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ فیملی کیا تھی، بس وہ اور اس کی ماں 2 ہی تھے۔ ابا مزدوری کرتے، لیکن کوئی 2 سال پہلے سر پر اینٹ لگنے سے وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ تب سے وہ اور اس کی ماں بس گزارا ہی کر رہی تھی۔ ابا کے گزر جانے کے بعد انہیں حقیقی غربت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس وقت وہ میٹرک کے امتحان دے چکی تھی۔ جو حالات ہوئے تھے ان سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی کا سلسلہ یہیں منقطع کرے گی، مگر جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو وہ اپنے اسکول میں دوسرے نمبر پر آئی تھی، جس کی بدولت اسے 80% اسکالرشپ دی گئی۔ اس نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس کی ماں نے کچھ 2-4 پیسے جو اس کی شادی کے لیے جوڑ رکھے تھے، اس میں سے کچھ کی گھر میں ہی چھوٹی سی دکان ڈال لی، جس سے زیادہ نہیں تو گھر کا روزمرہ کا خرچہ تو نکل ہی آتا تھا۔ خیر وقت گزرتا رہا۔ وہ 11ویں میں نمایاں کارکردگی دکھا کر 12ویں میں پہنچ گئی۔ یہاں ان کی کلاس میں سے 4 سے 5 لڑکیاں نئی تھیں جو مائیگریشن سے آئی تھیں۔ عظمیٰ کی پورے کالج میں 2 دوستیں تھیں۔ وہ پڑھائی میں سب کی مدد تو کر دیتی تھی، مگر دوستی کے زیادہ جھنجٹ میں نہ پڑتی۔ ان 3-4 لڑکیوں میں سے ایک لائبہ نامی لڑکی اکثر و بیشتر اس کے پاس آتی۔ وجہ اس کا پڑھائی میں کمزور ہونا تھا۔ اسے جس چیز میں مشکل پیش آتی وہ آ کر عظمیٰ سے سمجھتی تھی۔
کچھ ہی دنوں میں عظمیٰ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ لڑکی بے تاب تھی۔ جو چیز ایک دن پہن کر آتی دوسرے دن کبھی نہ پہنتی، مہنگے جوتے، مہنگے کپڑے، اپنا بیگ تو وہ ہر روز ہی بدلتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے گھر میں بیگز کی دکان ہو جس سے ہر روز وہ نیا بیگ اٹھا کر لے آتی ہو۔ ہاتھ میں ہر وقت مہنگا موبائل، ہاتھ میں سونے کا بریسلٹ اور گلے میں لاکٹ ہمہ وقت موجود ہوتے تھے۔ عظمیٰ کو اسے دیکھ دیکھ کر کبھی کبھی اپنا آپ انتہائی کمتر محسوس ہوتا۔ وہ زیادہ تر موبائل فون میں ہی مصروف رہتی تھی، تبھی تو پڑھائی میں اس کی کوئی خاص کارکردگی نہ تھی۔ جانے ایسا کیا تھا موبائل میں جو وہ ہر وقت اسی میں لگی رہتی۔ عظمیٰ کو بھی کبھی کبھی موبائل کی حسرت ہوتی، لیکن پھر اپنی حیثیت دیکھ کر وہ چپ ہو جاتی تھی۔ اس دن اس کی سالگرہ تھی جس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ علم ہوتا تو کیا ہوتا۔ وہ بریک کے وقت یوں ہی فارغ بیٹھی تھی۔ اس نے یوں ہی پینسل اٹھائی اور اپنے رجسٹر پر سالگرہ مبارک لکھ کر کیک اور غبارے بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک الگ ہی دنیا میں کھو گئی تھی۔ کلاس کی گھنٹی کی آواز سن کر ہوش میں آئی، جلدی سے رجسٹر بند کر کے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، یہ جانے بغیر کہ کوئی اور بھی تھا جس کے رجسٹر پر لکھی تحریر کو دیکھ گیا تھا۔ اس دن جب وہ کالج سے گھر آئی تو اسے بے تحاشا بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ کپڑے بدل کر کچن میں آئی تاکہ کچھ کھا کر اپنی بھوک مٹا سکے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ایک دم دوڑ کر اپنی ماں کے پاس پہنچی۔ اس کی ماں چولہے کے پاس کھڑی بے بسی سے زارو قطار رو رہی تھی۔ اس نے جا کر اماں کے آنسو پونچھے اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اماں نے کہا کہ آج سارا دن کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے کھائیں کیا کریں، کہاں سے کھائیں اور کیا کریں۔ اماں کو اپنی فکر اب بھی نہ تھی، وہ تو بس اس فکر میں روئی جا رہی تھیں۔ اس نے ماں کو ایک طرف بٹھایا اور خود پانی کا گلاس ڈال کر پیا، پھر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے ماں سے بولی، اماں میں تو آج کھا کر آئی ہوں، آج دوستوں نے پارٹی کی تھی اس لیے مجھے ذرا بھی بھوک محسوس نہیں ہو رہی۔ آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کے لیے پاس کے تنور سے ایک روٹی لے کر آتی ہوں، پھر رات کے لیے ہم دونوں کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ ساتھ کہتے ہی ایک طرف بنی چھوٹی دکان کی طرف گئی جس میں ایک طرف رکھے ہوئے پلاسٹک کے ڈبے میں صرف ایک 10 کا نوٹ اور 2 5 کے سکے تھے۔ اس کا گلا رند کیا، اس نے بمشکل اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ڈبے سے وہ پیسے نکالے، پھر انہیں مٹھی میں دبائے باہر کی جانب چل دی۔ تنور سے اس نے ایک روٹی خریدی، پھر واپس اپنے گھر کی طرف آئی، لیکن اپنے گھر کے سامنے پہنچ کر اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ اس کے گھر کے آگے ایک خوبصورت چمچماتی سفید عالی شان گاڑی کھڑی تھی جسے دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی۔ اس کے تو 7 پشتوں میں بھی کوئی اتنا امید نہ تھا کہ گاڑی لے سکے۔ پھر ان کے غریب خانے پر یہ کون صاحب آ گیا تھا؟ ماری تجسس اور حیرت کے ادھر ادھر جھانکتے، گاڑی کو چاروں طرف سے دیکھتے اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹھا کی ایک زوردار آواز آئی، ساتھ ہی اس کی چیخ نکلی۔ اس نے مارے خوف کے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تبھی اس کے کانوں میں ایک خوبصورت کہکہے کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا جہاں لائبہ ہاتھوں میں پارٹی پیپر پکڑے کھڑی تھی اور ہنس رہی تھی۔ لائبہ کو یوں اپنے گھر دیکھ کر اسے بہت شرمندگی ہوئی۔ کہاں وہ اونچے گھر کی رہنے والی اور کہاں اس کی یہ چھوٹی سی کٹیا۔ خیر لائبہ اسے ایک ہی جگہ کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آئی، اس کے گلے لگ گئی، ساتھ ہی ساتھ اسے سالگرہ کی مبارکباد بھی دی تھی۔ برآمدے میں ڈھیروں سامان پڑا ہوا تھا جسے دیکھ کر اس نے ایک نظر لائبہ کو دیکھا۔ کیا وہ یہ سب لے کر آئی تھی؟ مگر کیوں؟ وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ تبھی لائبہ نے ایک شاپر کھول کر اس میں سے کیک نکال کر میز پر رکھا۔ خوبصورت سا چاکلیٹ کیک تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر زبان پھیری، اس نے کیک کاٹا، پھر ان تینوں نے کیک کھایا۔ کیک کھاتے ہی ساتھ ہی اس کے پیٹ میں دوڑتے چوہوں کو تھوڑی راحت ملی۔ لائبہ تھوڑی دیر اور وہاں رکی رہی، پھر اٹھ کر اپنے بیگ سے ایک ڈبہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ اس کی طرف سے سالگرہ کا تحفہ ہے۔ وہ لینا تو نہیں چاہ رہی تھی مگر لائبہ زبردستی لے گئی۔ اس کے جانے کے بعد ان دونوں ماں بیٹی نے وہ شاپر کھولے، ان میں کھانے پینے کا کچھ سامان موجود تھا۔ ایک میں پیک کی ہوئی بریانی تھی۔ اس کی ماں نے اسے بہت ڈانٹا کہ وہ یہ سب کیوں دے کر گئی ہے، جس پر اس نے نفی سے سر ہلایا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن کل کالج جا کر اسے پوچھنے کا ارادہ ضرور رکھتی تھی۔ بریانی کھانے کے بعد اس کی ماں اٹھ کر شکرانے کے نفل ادا کرنے چلی گئیں، جبکہ وہ سارا سامان سمیٹنے لگی۔ روٹی بھی اس نے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی تھی۔
سامان اتنا زیادہ تو نہ تھا مگر اتنا کم بھی نہ تھا، کم سے کم بھی ان کے 8-10 دن آرام سے گزر۔ کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ میں لائبہ کا دیا ہوا ڈبہ تھا۔ اب نہ جانے اس میں کیا تھا، اس نے سوچتے ہوئے اس کی پیکنگ ہٹانا شروع کی تھی۔ جیسے ہی پیکنگ ہٹی، وہ سامنے نظر آنے والی چیز کو دیکھ کر حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ اس کی قیمت کا پتہ اسے نہیں تھا۔ وہ اوپو A54 ایک سمارٹ فون تھا۔ جگمگاتے ڈبے کو دیکھ کر وہ اس کی قیمت کا اندازہ لگا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتی رہی، پھر ڈبے کو بغیر کھولے ہی ایک طرف رکھ دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لائبہ یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ اگلے دن جب وہ کالج گئی، اسے لائبہ دور سے ہی نظر آ گئی۔ وہ بھی اسے دیکھتی اس کے قریب آئی، پھر دونوں میں لیک سلیک ہوا تھا۔ وہ لائبہ کو اپنے ساتھ لے کر ایک بینچ کی طرف آئی۔ اس طرف رش قدرے کم تھا۔ اس نے لائبہ کو اپنے ساتھ بینچ پر تو بٹھا لیا، لیکن اضطراب میں تھی کہ اب بات کیسے شروع کی جائے۔ آخرکار سوچ بچار کے بعد اس نے سب سے پہلے لائبہ کا شکریہ ادا کیا، پھر اس کے بعد موبائل نکالتے لائبہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ یہ نہیں لے سکتی، یہ بہت مہنگا ہے، دوسرا اسے ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس نے جو ان کے لیے کیا تھا وہی کافی تھا، اب مزید اس کے لیے کچھ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اس کی بات سن کر لائبہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے کہا یہ کون سا وہ احسان کر رہی ہے، یہ وہ موبائل اپنے پاس رکھے اور اسے ایک کام بتا دے جس سے اس کے حالات اچھے ہو جائیں گے، پھر بے شک سے وہ ان سب کے پیسے چکا دے۔ وہ حیرانی سے لائبہ کی باتیں سن رہی تھی جو بالکل اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ وہ ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تبھی اسمبلی کی گھنٹی بجی۔ دونوں اٹھ کر اسمبلی گراؤنڈ میں چلی گئیں۔ کالج سے واپسی پر لائبہ اسے اپنے ساتھ لے گئی، اسے سم نکلوا کر دی، پھر اسے گھر ڈراپ کرنے تک وہ اسی موبائل فون پر سوشل اکاؤنٹ بنا کر دے چکی تھی اور استعمال کا طریقہ کار بھی بتا دیا۔ وہ آج پھولے نہ سما رہی تھی۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ اسے بار بار الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پاس بھی موبائل آ گیا ہے۔ اس نے کھانے کے دوران ہی اماں کو ساری بات بتا دی۔ کھانے کے بعد اس کی لائبہ سے ویڈیو کال پر تفصیلی بات کی، جس میں لائبہ نے اسے کام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، پھر اسے مختلف گروپس میں ایڈ کیا۔ یہ ایک آن لائن کام تھا جس میں ذرا سے ٹاسک پورے کر کے کافی رقم کمائی جا سکتی تھی۔ لائبہ بھی یتیم تھی، اس کے ماں باپ ہی نہیں تھے۔ وہ ایک دارالامان میں رہتی تھی، پھر اسے اس کام کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ اس کام کے ساتھ جڑ گئی۔ آج اسے یہ کام کرتے 4 سال ہو گئے تھے۔ اب وہ اس کمپنی کی سب سے بڑی پوسٹ پر تھی۔ ان 4 سالوں میں اس نے گھر، گاڑی، اچھا خاصا بینک بیلنس سب کچھ بنا لیا تھا۔ اسے تو لائبہ کی کہانی سن کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی آن لائن کام سے بھی اتنا امیر کیسے ہو سکتا ہے، لیکن شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ لائبہ جیتے جاگتے ثبوت کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ گروپ میں ایڈ ہوتے ساتھ ہی اسے مختلف ٹاسک مل گئے تھے۔ جیسے ہی اس نے وہ ٹاسک پورے کیے، ویسے ہی اس کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دی گئی۔ اس کی پہلی کمائی 800 روپے تھی۔ اس طرح ہر روز اسے مختلف کام کرنے کو ملتے رہتے تھے، جن کو کرنے کے فوراً بعد اسے پیمنٹ موصول ہو جایا کرتی تھی۔ اسے یہ کام کرتے تقریباً 6 مہینے ہو چکے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے حالات بدل رہے تھے۔ اسے یقین تھا کہ جلد ہی وہ امیر ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ امیر ہونے کے چکر میں وہ کون سی دلدل میں پھنستی جا رہی تھی۔ وہ ان لوگوں کو اپنا محسن سمجھ کر ان کو دعائیں دیتے نہ تھکتی، لیکن کون جانتا تھا کہ وہ محسن اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہے تھے، جنہیں وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ترقی کی منازل طے کروا دیں گے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ اسے کس بستی میں دھکیلنے والے تھے۔ عظمیٰ کی قسمت دن بدن چمک رہی تھی۔ اس کے دن پھرتے جا رہے تھے۔ ہر دن اسے ایک نئے گروپ میں ایڈ کیا جاتا، جس کے ٹاسک مکمل کرنے پر اسے بھاری رقم ملتی۔ وہ ہر ہفتے شاپنگ پر جاتی۔ اس دن بھی وہ اپنی ماں کو ساتھ لے کر شاپنگ پر نکل پڑی۔ اس کی ماں کو یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ بھلا ایسا کون ہے جو ان ذرا سے کاموں کی اتنی زیادہ رقم دے؟ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ وہ کئی دنوں سے عظمیٰ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عظمیٰ پہلے والی عظمیٰ تو نہیں رہی تھی جو اس کی بات مان لیتی۔ وہ اس کی بات ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی۔ اس کی ماں بہت پریشان رہنے لگی۔ آج بھی وہ زبردستی ہی اس کے ساتھ آئی تھی۔ عظمیٰ ماں کو ساتھ لیے مختلف چیزیں خریدتی جا رہی تھی۔ اماں بس چپ چاپ اس کے ساتھ تھی۔
آخر 2 گھنٹے کے بعد اس کی شاپنگ مکمل ہوئی تھی۔ اس نے ایک لوڈر رکشہ رکوایا۔ دکان والوں نے سارا سامان لوڈ کر کے دیا۔ آج اس نے فریج بھی خرید لیا۔ ماں کو نہ جانے اس کی ساری خریداری ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ خیر عظمیٰ نے کالج سے 1 ہفتے کی چھٹیاں لیں۔ اگلے ہی روز اس نے مزدور بلوا کر گھر کی مرمت کروانا شروع کر دی۔ نئے سرے سے رنگ و روگن کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے پردے بدلے، صوفے منگوائے۔ اس کے تو گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ ہفتے بعد جب وہ کالج گئی تو فوراً جا کر لائبہ کے گلے لگ گئی۔ اس کے گلے لگتے ہی لائبہ کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے عظمیٰ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اسے سر تا پیر دیکھ کر کہنے لگی، یار عظمیٰ، تم تو بڑے کام کی چیز ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے اس سے تعریف موصول کی تھی۔ کاش وہ اس کی عجیب نظروں اور زبانی باتوں کا مطلب جان پاتی۔ خیر لائبہ نے اسے کہا، آج تمہیں نیا کام دیا جائے گا اور وہاں سے تم نے مطلوبہ وقت کے اندر ہی اسے کرنا ہوگا، اور ہاں دھیان سے، کوئی گڑبڑ نہیں کرنا۔ اگر تم نے یہ ٹاسک پورے کر لیے تو تمہیں پورے سال ہے گاڑی کا بھی کوئی چانس بن جائے۔ اب اسے جلد از جلد کالج سے گھر جانے کی جلدی تھی۔ موبائل وہ گھر چھوڑ کر آئی تھی، ورنہ وہ یہاں کام پورا کر لیتی۔ وہ بہت خوش تھی، سب کو اپنی خوش قسمتی ہی سمجھ رہی تھی، مگر اسے کیا خبر تھی گھر جا کر کون سی قیامت اس کا انتظار کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے اپنا گھر محلہ سب چھوڑ کر گمنام زندگی گزارنا پڑے گی۔ اس واقعے کو 5 سال گزر گئے تھے۔ وہ مشین لگائے کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کا موبائل بار بار بج کر آخر بند ہو گیا۔ کئی بار اس نے سوچا جا کر موبائل اٹھا کر دیکھ لے، لیکن سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں مل رہی تھی۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ آج اس نے صبح سے صفائی دھلائی کا کام شروع کیا ہوا تھا۔ گھر کے پردوں سے لے کر بستر کی چادریں، صوفے کے کور اور چھوٹے کشن تک اس نے سب کے سب اتار کر مشین کے پاس کپڑوں کا ایک خاصا ڈھیر لگایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچن کی نئی سیٹنگ جو ہر 2 مہینے بعد بدل دیتی تھی، اس نے اسے کافی مصروف رکھا تھا۔ وہ صرف اتنی دیر ہی فارغ ہوئی تھی کہ اپنی بیمار ماں کو کھانا دے سکے۔ اب تقریباً شام کے 4-5 بج رہے تھے۔ اس کا موبائل کمرے میں پڑا ہوا تھا، جو وقفے سے کئی مرتبہ بج کر اپنی موجودگی کا احساس کرا رہا تھا، لیکن وہ اس وقت اس کی طرف متوجہ ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اب تو موبائل اس نے مجبوری کے تحت رکھا تھا، ورنہ موبائل سے جو سبق اسے 5 سال پہلے ملا تھا، اس کے بعد تو کئی عرصے تک اس نے موبائل کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے کچن میں جا کر فریج کھولا، جہاں کل کا چاٹ بنا پڑا تھا، پکوڑوں کا مسالہ بھی تھا۔ وہ اکیلی ہی ہوتی تھی، اس لیے افطاری میں زیادہ چیزیں نہیں بناتی تھی۔ اس کی افطاری آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاتی تھی۔ چولہے پر دال چڑھا کر وہ واپس مشین کے پاس آئی، پھر کپڑے نکال کر فوراً سے اسپن کرنے ڈال دیے۔ جتنی دیر میں کپڑے اسپن ہونے تھے، اتنی دیر میں مشین سے پانی نکال کر اسے دھو چکی تھی۔ کپڑے اس نے تار پر ڈالے، مشین کو گھسیٹ کر اپنی جگہ لا کر اس پر کور ڈال دیا۔ پھر تھوڑی دیر وہ اپنی ماں کے کمرے میں چلی گئی، اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اسے خود پر بے حد غصہ آتا تھا۔ آج اس کی ماں اس حال میں تھی تو صرف اور صرف اس کی وجہ سے تھی۔ اس کی وجہ سے اس نے اٹھ کر ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا، اپنی آنکھوں میں آئے آنسو چھپائے باہر چلی گئی۔ پکوڑوں کا ارادہ اس نے ترک کر دیا تھا۔ یہی تو ہو رہا تھا، جب اسے اپنے بھیانک ماضی کی یاد آتی تب وہ ایسی ہی ہو جاتی۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو جاتا تھا۔ وہ کئی گھنٹے اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتی رہتی۔ اسے اپنی ماں کی نافرمانی کی سزا ملی تھی۔ کتنی دفعہ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا، اسے کتنا روکنے کی کوشش کی تھی، چھوڑ دو یہ سب کچھ، بس کر دو، اب یہ سب صحیح نہیں ہے۔ مگر اس وقت تو اس پر پیسوں کا خمار چڑھا ہوا تھا۔ اس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ اس نے فریج کھول کر ایک پلیٹ میں چاٹ ڈالا، اسی کی ایک طرف کھجوریں رکھیں، دروازہ کھول کر باہر فقیر کو دے آئی۔ عصر کی نماز کا وقت نکل رہا تھا۔ اس نے وضو بنا کر نماز ادا کی، دال بھی پک گئی تھی۔ اس نے چاول بنائے، ان کو دم پر رکھ کر کمرے میں آ گئی۔ افطاری میں 40 منٹ باقی تھے۔ اس نے قرآن پاک اٹھایا اور کھول کر پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی، خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ وہ رو رو کر خدا سے اپنی بخشش کی دعا کرتی، اس امید کے ساتھ کہ وہ اسے معاف کر دے۔ اس کا دل 5 سال سے بے چین تھا۔ نہ جانے اس کے بے قرار دل کو اب کب قرار ملنا بھی تھا کہ نہیں، اس بات کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ افطاری سے 10 منٹ پہلے اٹھ کر اس نے افطاری کی چیزیں ٹرے میں سجائیں اور ٹرے کو لیے ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ ٹیبل گھسیٹ کر بیڈ کے ساتھ رکھا، اس نے ٹرے رکھی، پھر ماں کو سہارے سے اٹھا کر بٹھایا، پیچھے سے تکیے کی ٹیک لگا دی، پھر بیڈ پر بستر درست کر کے
ٹرے وہیں رہی اور واپس کچن میں آ کر پانی اور جگ بھی لے گئی۔ اتنی ہی دیر میں اذان ہو گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا، ساتھ ہی اپنی ماں کے منہ میں کچھ نہ کچھ ڈالتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے اٹھ کر موبائل کی طرف آئی تاکہ اسے سائلنٹ پر کر سکے، کیونکہ اب زیادہ تر اسے ٹیلی نار والے ہی کالز کیا کرتے تھے۔ اس نے فون اٹھا کر جیسے ہی سیدھا کیا، فون پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے۔ موبائل ایک دم ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس نمبر کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نمبر کو پہچاننا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ یہی نمبر تو تھا جس نے اسے آسائشیں دنیا کی رنگینیوں میں لگا کر اس کی ساری زندگی تباہ و برباد کر دی تھی۔ اس کی وجہ سے تو آج اس کی ماں اس حال میں تھی، اور خود اس کے دل پر جو گناہوں کا بوجھ پڑا تھا وہ نہ جانے کب اترنا تھا۔ کتنی مشکلوں سے تو اس نے پیچھا چھڑایا تھا، اب پھر سے اسے اس کا نمبر کیسے مل گیا تھا؟ اس نے ہوش میں آتے ہی وہ سم نکال کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دی تھی۔ اب وہ اس کی باتوں میں کسی صورت نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس نے موبائل آف کر کے ایک طرف رکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے جب بھی کسی آن لائن کام کا نام لینا ہوتا، ایک دم سے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا ماضی گھوم جاتا۔ اس دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس کی ماں نے بتایا کہ ساتھ پڑوس میں رہنے والی لڑکی نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ خبر سن کر وہ دہل کر رہ گئی۔ اس کی تو کل شادی تھی، وہ لڑکی اس کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے تو اس نے لائبہ سے بات کر کے اسے بھی آن لائن کام دلوایا تھا، جس پر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ میں سکتے کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ اماں مجھے ساتھ لیے پڑوس کے گھر چلی گئی۔ صحن کے بیچوں بیچ اس کی میت پڑی تھی۔ اس کی ماں اور بہنیں چیخ چیخ کر رو رہی تھیں۔ اماں ارد گرد کی عورتوں سے اس کی خودکشی کی وجہ پوچھنے لگی تھیں۔ تبھی میرے کانوں میں ایک عورت کی آواز پڑی، جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اس بیچاری کو کالج کی کسی لڑکی نے آن لائن کام کے پیچھے لگایا ہے، پھر اس کی تصویریں ایڈیٹنگ کر کے انٹرنیٹ پر ڈال دیں۔ اللہ معافی دے، اتنی شرمناک تصاویر تھیں کہ بیچاری نے خودکشی کرنی ہی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتی تو وہ بھی ایسا ہی کرتی۔ اس کی بات سن کر اماں اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ گھر آ کر اماں نے پہلا کام ہی یہی کیا تھا کہ اسے اپنا آن لائن کام دکھاؤں۔ میں کیا کرتی ہوں، مگر میرے پاس اماں کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، کیونکہ میرے ٹاسک میں مجھے مختلف لنک دیے جاتے جو میں نے ساتھ دی گئی ویب سائٹ پر شیئر کرنے ہوتے تھے۔ میرے شیئر کرتے ہی وہ لنک اور ویب سائٹ دونوں میرے پاس سے غائب ہو جاتے۔ اماں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، مجھے سمجھانے لگیں کہ یہ سب لازمی کوئی غلط کام ہے، ورنہ سب ریکارڈ تمہارے پاس ہوتا نا۔ اماں مجھے کافی دیر سمجھاتی رہیں، اور جس کا میں نے کوئی خاص اثر نہ لیا۔ پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن میں برآمدے میں بیٹھی تھی جب مجھے لنک اور ویب سائٹ موصول ہوئے۔ اس کے ساتھ اماں کی باتیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ آج سے پہلے میں نے کبھی ان لنکس کو کھول کر چیک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ کبھی مجھے خیال آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں خود بخود میری انگلی لنک اوپن کے آپشن پر جا رکی۔ اگلے ہی لمحے لنک اوپن ہو گیا اور ایک ویڈیو کلپ تھا۔ جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھتی جا رہی تھی، میری کپکپاہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے ایک ہی دم میں ویڈیو کو پاز کیا اور کٹ کر دیا۔ یہ انتہائی نازیبا ویڈیو تھی۔ میں سکتے کی حالت میں تھی۔ اسے سب کے پیسے مل رہے تھے۔ کیا وہ یہ حرام کام کر کے پیسے کما رہی تھی؟ اس نے ایک نظر خود کو دیکھا تھا، پھر ایک نظر سارے گھر پر ڈالی۔ یہ سب چمک دمک سب حرام پیسے کی ہی تو تھی۔ اس کا دل مارے خوف کے کانپنے لگا۔ کیا خدا سے اس سب کے لیے اسے معاف کر دے گا؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب لائبہ گھبرائی ہوئی اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے آتے ساتھ ہی اس سے موبائل لے کر اس کے سارے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیے، پھر اسے بیگ سے نیا موبائل نکال کر دیا اور کہا فی الوقت وہ اسے بند ہی رکھے، وہ خود اس سے رابطہ کرے گی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر زمین پر دے مارا۔ اگلے ہی لمحے اس نے لائبہ کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ مارا۔ اتنی دیر میں اس کی ماں بھی وہاں آ گئی تھی۔ لائبہ نے عظمیٰ کو انتہائی غصے سے دیکھا۔ تبھی عظمیٰ نے لائبہ کو بتایا کہ وہ جان چکی ہے کہ وہ اس سے کیا گھٹیا اور شرمناک کام کروا رہی تھی۔ یہ ایک پورا ریکٹ تھا جس میں لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز ایڈیٹنگ کر کے اور پھر دوسروں کے ہاتھوں مختلف ویب سائٹس پر شیئر کروائی جاتی تھیں۔ اس لیے وہ لوگ خود شیئر نہیں کرتے تھے کہ کہیں اگر پولیس انوالو ہو تو وہ لوگ بیچ سے دودھ میں سے بال کی طرح نکل جائیں۔ بدلے میں وہ ان لڑکیوں کو کافی رقم دیتے۔ جو لڑکیاں حقیقت جان جاتیں، ادھر ادھر کمپلین کرنے کی کوشش کرتیں، تو یا تو انہیں مار دیا جاتا یا ان کی بھی ایڈیٹنگ کر کے ان کو بلیک میل کیا جاتا۔ لائبہ اب اپنی اصلیت میں آ گئی تھی، چھپانے کا کوئی فائدہ نہ رہا تھا۔ عظمیٰ کی ماں نے بھی آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ لائبہ نے اسے زوردار دھکا دیا جس سے وہ پیٹھ کے بل نیچے گری۔ اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکلی۔
لائبہ فوراً سے بھاگ کر عظمیٰ نے بڑی مشکل سے محلے والوں کے ساتھ مل کر ماں کو ہسپتال پہنچایا۔ اس کی ماں کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب اسے ساری زندگی بستر پر رہنا تھا۔ اگلے دن اس کا رزلٹ آ گیا۔ وہ تمام مضامین میں بری طرح فیل ہوئی تھی۔ خبریں ملنا شروع ہو گئیں، اسی لیے اس نے اپنا گھر فروخت کیا۔ ان پیسوں سے دوسرے شہر میں گھر خریدا، اماں کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئی۔ تب سے اب تک وہ یہیں پر رہ رہی تھی۔ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر وہ اپنا گزر بسر کر رہی تھی۔ اسے خبر ملی کہ وہ ریکٹ پکڑا جا چکا تھا۔ ان میں لائبہ بھی گرفتار ہوئی۔ آج 5 سالوں بعد اسے لائبہ کی کال آئی۔ نہ جانے اس نے اس کا نمبر کہاں سے نکال لیا تھا۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ اللہ نے اسے بچا لیا، ورنہ اس وقت وہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتی۔ مگر اس کا ضمیر اب تک اسے ملامت کرتا رہتا تھا۔ نہ جانے اس کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کی جان گئی تھی۔